آڈیو لیک بہت اہم معاملہ اور سنجیدہ کوتاہی ہے۔ ہائی پاور کمیٹی بنا کر تحقیقات کرائیں گے، معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ یہ میری نہیں، پاکستان کی عزت کی بات ہے۔ آڈیو لیک کے بعد اب باہر سے پاکستان کے وزیر اعظم سے کون ملنے آئے گا؟ عالمی لیڈر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ یہاں بات کرنی ہے یا نہیں۔ مریم نواز نے داماد کے لیے مجھ سے کوئی سفارش کی، نہ فیور مانگا۔ آڈیو میں کوئی غیر قانونی بات ہوئی تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس، بولے پچھلی حکومت نے خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا، دوست اور برادر ممالک کو ناراض کیا گیا۔ سابق حکومت کے بارے میں دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے دہرا نہیں سکتا، ریاستی سیکرٹ ہے۔ مزید کہا، اگر میں باہر پیسے مانگنے جاتا ہوں تو کیا عمران خان باہر پیسے دینے جاتے تھے؟ مجھ پر الزام لگانے والے عمران خان اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں۔ ایوان صدر میں میٹنگ کے حوالے سے کہا، انہیں کسی میٹنگ کا علم نہیں۔ عمران خان نے اپنی حکومت میں آرمی چیف کو توسیع دی تو کیا ہم سے مشورہ کیا؟ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، عام انتخابات وقت پر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آڈیو لیکس میں گفتگو کی تصدیق کر دی۔ آڈیو لیکس کی اب مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں رہتی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل، ٹویٹ میں لکھا، الیکشن کمیشن فوری طور پر شہباز شریف کی نااہلی کے لیے ریفرنس بھیجے۔ اسد عمر بولے، اب چیف الیکشن کمشنر کا عہدے پر رہنے کا کیا کوئی جواز باقی ہے؟ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت میں شامل وزراء کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ نامزد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپوزیشن کے شور شرابے میں سینیٹر کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان بالا میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، چیئرمین سینیٹ کے ڈائس کا گھیراؤ، نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ پی ٹی آئی ارکان کا اسحاق ڈار کی نشست کے سامنے بھی احتجاج، چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے سیکیورٹی کو طلب کر لیا۔ سیکیورٹی سارجنٹ اسحاق ڈار اور پی ٹی آئی سینیٹرز کے مابین دیوار بن گئے۔ ادھر اسحاق ڈار کل ایوان صدر میں وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ بدقسمتی ہے، نہ نظام انصاف نہ محافظوں نے اسحاق ڈار کا راستہ روکا۔ ملک کا خزانہ مفرور ملزم کے حوالے کر دیا گیا، بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا۔ میں ان کا راستہ روکوں گا، چوروں کو بیرونی سازش کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا۔ جب تک چوروں کی غلامی کریں گے ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ شریف فیملی پیسے بنانے کے لیے چوری سے مشینری امپورٹ کر رہی ہے۔ مزید آڈیو لیک میں اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ عمران خان کا پشاور میں علماء اور تاجر کنونشن سے خطاب، بولے فضل الرحمان اسلام کو بیچتا ہے، کرسی کے بدلے ان سے اپنی مرضی کا فتویٰ لیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، یہ میرا آخری لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا۔ اس کے بعد ملک شفاف انتخابات کی طرف جائے گا، عوام کی حکومت بنے گی۔ رانا ثناء اللہ ابھی سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کبھی جھکا نہ قوم کو جھکنے دوں گا، ہم کسی کی جنگ میں اپنی قوم کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ نامزد وزیر خزانہ اسحاق ڈار معیشت کی بہتری کے لیے پرعزم، بولے روپے کی قدر کا نیچے گرنا بہت بڑا چیلنج ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، معیشت بہتر کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ رات کو وطن واپس پہنچا، 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ملک کے قرضے 1350 ارب روپے کم ہو گئے۔ ہنڈی والے پاکستانی روپے کو یرغمال نہیں بنا سکتے، نہ ماضی میں پاکستانی روپے کو یرغمال بننے دیا، نہ آئندہ بننے دیں گے۔ سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، اسحاق ڈار کے حلف اٹھانے پر قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم کی لفظی گولہ باری، بولے یہ جمہوریت نہیں، یہ شاہی خاندان کے فیصلے ہیں، یہ ملک ایک خاندان کی جاگیر بنتا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم تارڑ بولے، آپ کو تنقید کا حق ہے لیکن حقائق کو مسخ نہ کریں، اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہے۔ سینیٹر شوکت ترین بولے، نیب ترامیم کی وجہ سے اسحاق ڈار واپس آئے، سیاسی استحکام کے لیے فوری شفاف الیکشن کرانا ہوں گے۔ اسحاق ڈار کے واپس آتے ہی وینٹیلیٹر پر پڑے روپے میں جان آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 11 پیسے سستا، 233 روپے 91 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 3.5 روپے سستا، 234 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت گرنے سے قرضوں کا بوجھ 740 ارب روپے کم۔ روپیہ اوپر آتے ہی اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر، 100 انڈیکس 41,518 پوائنٹس پر بند۔
لندن میں مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف وزارت داخلہ کا ایکشن، ہراسگی میں ملوث 14 پاکستانیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا، شہریت کے حوالے سے بھی تمام تفصیلات حاصل کر لی گئیں۔ ان افراد کے پاکستان سے جاری تمام کیریکٹر سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ، پاسپورٹ بھی منسوخ کرنے پر غور۔ معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں لندن میں مریم اورنگزیب سے بدتمیزی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ نہ سمجھیں کہ برطانیہ میں آپ کو سزا نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ سے درخواست کروں گا متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، ہم نے بھی ایسی ترغیب دی تو کوئی گھر سے نہیں نکل پائے گا۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت وکیل کی عدم حاضری کے باعث ملتوی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا، مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کہاں ہیں؟ جونیئر وکیل نے جواب دیا، امجد پرویز دوسری عدالت میں مصروف ہیں۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی، کہا فل بینچ کے سامنے صرف یہی کیس ہے، کیا وکیل صاحب کو اتنا نہیں پتا کہ کون سی عدالت میں پہلے پیش ہونا ہے؟ کیا وکالت ہے ان کی؟ عدالت نے سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ادھر نیب کا مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ، 2 صفحات پر مشتمل جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع، موقف اختیار کیا، مریم نواز کا پاسپورٹ نیب کو درکار نہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی شخصیت کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ الیکشن کمیشن بلا خوف و خطر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں، اسمبلیاں مدت پوری کر لیں یا توڑ دی جائیں تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شفاف الیکشن کرائے۔ مشکل حالات میں سب کو سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے، اس وقت جلسے جلوسوں کے بجائے دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سندھ کے سیلاب زدہ علاقے جھاکروں میں گفتگو، کہا سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا ہے، 1600 سے زائد اموات ہوئیں، لوگ بے سر و سامان ہیں، ان مسائل سے تنہا نہیں نمٹ سکتے، دنیا مدد کرے۔ وزیر اعظم کا متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ، خیمہ بستی میں قائم اسکول کا دورہ بھی کیا، سیلاب متاثرہ بچوں سے ملاقات کی، میڈیکل کیمپ میں بھی دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سیلاب زدہ علاقے وبائی امراض کا گڑھ بن گئے، ٹھل میں ملیریا اور گیسٹرو کے باعث مزید 3 بچے جاں بحق، اموات کی تعداد 23 ہو گئی۔ خیرپور کے علاقے کوٹ ڈی جی میں ملیریا کا شکار بچہ چل بسا، 1 ہفتے میں ملیریا کے 100 سے زائد کیسز رپورٹ۔ سکھر میں امدادی سامان کی تقسیم کے دوران ہنگامہ، جس کے ہاتھ جو آیا لے گیا، متاثرین اور پولیس اہلکار گتھم گتھا، پولیس کی لاٹھی چارج کے باعث متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید $10 ملین دینے کا اعلان۔ واشنگٹن میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، ڈپلومیسی پھر سے لوٹ آئی ہے، پاکستان میں یہ وقت گرین انقلاب کا ہے، امریکی تعاون سے سینکڑوں منصوبوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ سیلاب سے جلدی نہ نمٹا گیا تو اس کے طویل اثرات ہوں گے۔ ادھر مذاکرے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری بولے، پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہے، پاکستان کو اس وقت انتہائی مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے، سیلاب متاثرین کو خیموں اور مچھردانیوں کی بھی ضرورت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، کل کسی اور ملک کو موسمیاتی تبدیلی سے قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ کونسل کا ٹرانسجنڈر بل کی مختلف شقوں پر تحفظات کا اظہار۔ حکومت کو ٹرانسجنڈر افراد کے بارے میں موجودہ ایکٹ کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے ایکٹ کی متعدد دفعات شرعی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں، ٹرانسجنڈر ایکٹ نت نئے معاشرتی مسائل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی نیب ترمیمی قانون 2022 کی تعریف، کونسل کی مزید سفارشات بھی شامل کرنے کی تجویز۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تحریک انصاف کے سیاسی شو پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایکشن، وائس چانسلر پروفیسر اصغر زیدی کو وائس چانسلر سرچ کمیٹی سے ہٹا دیا، نوٹیفیکیشن جاری، پروفیسر اصغر زیدی کی جگہ ڈاکٹر شعیب میر سرچ کمیٹی میں شامل،
वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर कहते हैं GCU के वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब का वकला के लिए रिहायशी कॉलोनियां बनाने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही से सुप्रीम कोर्ट के वकला वफ्द की मुलाकात। बोले हर जिले हर तहसील में वकला बरादरी के लिए कॉलोनियां बनाएंगे। पब्लिक डिफेंडर एक्ट को भी बहाल कर दिया। 1500 तक वकला को एकोमोडेट किया जाएगा। महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए सर्विस स्ट्रक्चर शाहचिराग बिल्डिंग के करीब पार्किंग प्लाजा बनाने। पंजाब बार काउंसिल की इमारत हॉस्टल की तामीर और मरम्मत का भी ऐलान। सारा कत्ल केस में अहम पेशरफ मुल्जिम शाहनवाज अमीर के वालिद अयाज अमीर को रिहा कर दिया गया। सफाए मिसल पर कोई सबूत नहीं है, जज का हुक्म। अयाज अमीर को किसने नामजद किया? जज का सरकारी वकील से इस्तफसार। वकील ने बताया कि मकतूला के चचा ने नामजद किया। कत्ल के बाद मुल्जिम का अपने वालिद से रब्ता हुआ है। मकतूला के वालिदैन के पास सारे सबूत हैं। फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। अयाज अमीर के वकील ने कहा जब सबूत आ जाएं तो फिर वारंट लेकर गिरफ्तार कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल को हिरासती कैंप करार दे दिया। कैदियों पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की तहकीकात का हुक्म। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कैदी की जानिब से दायर दरख्वास्त में लगाए गए इल्जामात बादियुन नज़र में बेबुनियाद नहीं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में कैदियों से गैर इंसानी सलूक किया जाता है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। अदालत कौमी इंसानी हुकूक कमीशन को अडियाला जेल में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों की तहकीकात का हुक्म देती है। कमीशन मेंबर पंजाब को तहकीकाती रिपोर्ट जल्द हाई कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। खून सफेद हो गया। कोयटा में 3 भाइयों का कातिल छोटा भाई निकला। पुलिस ने मुल्जिम कैस खान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का भाइयों को कत्ल करने का एतराफ। लवाहिकीन गम से निढाल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया। मकतूलीन को आज सुबह शादी की तकरीब से घर वापसी पर निशाना बनाया गया था। मुशीर दाखिला ज़िया लांगू का नोटिस। DIG से रिपोर्ट तलब।